موضوع الدرس في إثبات الرسالة والرد على المكذبين المشركين سورة الأحقاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل أي لست بأول رسول ترك العالم بل قد جاءت الرسل من قبلي فما أنا بالأمر الذي لا نذير له حتى تستنكروني وتستبعدون بعثتي إليكم فإنه قد أرسل الله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة قل ما كنت بدعا من الرسل ما أنا بأول رسول ولم يحكي ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ آپ ان مکذبین کو جو آپ کی رسالت بھی تکذیب کرتے ہیں ایمان نہیں لاتے آپ ان کو فرمائیں قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم. آپ نے فرمایا آپ کہہ دیں لست باول رسول میں کوئی پہلا رسول تو نہیں ہوں کہ جو اچانک اس عالم میں آ گیا بل قد جاءت الرسل من قبلی مجھ سے پہلے بھی کئی پیغمبر آ چکے ہیں. فما انا بالامر الذی لا نظیر له میں کوئی نئی چیز تو نہیں لے آیا جس کی کوئی مثال نہ ہو حتیٰ کہ تم انکار کرو اور تم میرے آنے کو بعید سمجھو. فإنه قد أرسل الله جل وعلا قبلی جميع الأنبياء إلى الأمم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پہلے ہر امت میں اپنے پیغمبر بھیجے ہیں اپنے نبی بھیجے ہیں تو میں کوئی پہلا رسول تو نہیں ہوں کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میری رسالت کو کیسے قبول کرو. لا حول ولا قوة. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ نے بھی یہی فرمایا قل ما کنت کہہ دیں آپ ما کنت بدعا من الرسل
ما انا باول رسول، میں کوئی پہلا پیغمبر تو نہیں ہوں کہ تم انکار کر رہے ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے سورت مکیہ ہے۔ اب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اور اس انکار کے لیے جو انہوں نے اپنے عقل سے اپنے فہم سے دلائل پیش کیے، ایک دلیل تو یہ تھی کہ آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں، اور اللہ نے اگر نبی بھیجنا تھا تو پھر بشر میں کیوں بھیجا؟ اللہ کوئی نورانی مخلوق بھیجتے آسمانوں سے۔ ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ بشر ہیں، آپ ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، دکھ ہے سکھ ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجنا تھا تو کوئی ما فوق البشر ہستی کو بھیجتے کہ جس کے آنے کے بعد ہم سب اس کو مان لیتے۔ ایک تو ان کا شبہ یہ تھا کہ آپ بشر تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں۔ وہ بشریت کے قائل تھے لیکن نبوت اور رسالت کے قائل نہیں۔ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں متعدد آیات میں دے دیا۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اے عقل والو تم سمجھو، قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، اگر اس دنیا میں فرشتے ہوتے تو ہم نبی اور رسول بھی فرشتوں میں بھیجتے۔ تو جب اس دنیا کی آبادی جو ہے وہ انسانوں سے ہے، جنات سے ہے، تو لازمی بات ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے ان کی جنس سے پیغمبر آئے۔ اگر پیغمبر ان کی جنس کے علاوہ فرشتہ آئے، اب فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے گا یا انسان بن کے آئے گا؟ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے تم تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب میرے آقا نے رحمت دو عالم نے دیکھا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کا نبی، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، آپ بالکل بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے فوراً شکل بدلی، حضور کے قریب آئے، تسلی دی کہ انت رسول اللہ وانا جبریل، یا حضور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، میں جبریل ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو دیکھا، جب اس نے اپنے پروں کو کھولا تو قد سد الافق، یہ سارا آسمان و زمین کے درمیان میں جو خلا ہے سب بھر گیا اس کے پروں سے۔ تو اگر اللہ کا پیغمبر بھی یعنی جبریل کو اصلی شکل میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اور کس کی کیا طاقت ہے؟ اب دوسری شکل یہ تھی کہ آئے تو فرشتہ رسول بن کے، نبی بن کے، لیکن انسان کی شکل میں آئے۔ تو اب بھی آپ لوگوں کو پھر وہی التباس ہوتا کہ دیکھو جی ظاہراً بشر ہے نا، اندر سے تو کوئی اور جنس ہے۔ پھر بھی آپ کو شبہ ہوگا، جیسے کہ بی بی مریم کو ہوا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور انسان کی شکل میں آئے تو بی بی گھبرا گئی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں، کیوں ادھر آ رہے ہو؟ قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا بی بی مت گھبرائیں، میں تو فرشتہ ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں قاصد ہوں۔ تو بی بی مریم بھی نہ پہچان سکی، گھبرا گئی کہ یہ تو انسان ہے، اور وہ اندر سے فرشتہ نکلا۔
تو اگر اس شکل میں ہوتے پھر بھی تم جھگڑے میں رہتے، پھر بھی تو ایمان نہ لے آتے۔ اور دوسری مشکل آپ کو یہ پیش آتی کہ جب اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں رسول بن کے آتا تو وہ کھانے سے بھی پاک، پینے سے بھی پاک، بیوی سے بھی پاک، بچوں سے بھی پاک، اولاد سے بھی پاک۔ تو اب تمہارے لیے مشکل ہو جائے، تم کہتے جی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں روزہ رکھو، تمہیں تو بھوک لگتی نہیں نا، آپ ہمیں کہتے ہیں جی 12 گھنٹے پانی نہ پیو، روٹی نہ کھاؤ، روزہ رکھو، تمہیں تو بھوک نہیں لگتی نا، اس لیے تم کہہ دیتے ہو نا ہمیں تو بھوک لگتی ہے۔ اگر اللہ کا فرشتہ کہتا کہ بھائی زنا حرام ہے، وہ کہتے جی آپ تو پاک ہے نا، آپ کو عورت کی خواہش ہی نہیں ہے نا، آپ کو کیا پتا کہ انسان کی حیوانی جبلت جو ہے، شہوانیت کی قوتیں جو ہیں وہ کتنا غلبہ پاتی ہیں بندے پر، تو پھر بھی تو کام نہ ہوتا۔ تو اب باقی ایک ہی صورت بچ گئی تھی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رسول بھی ان کی جنس میں سے بھی، اور یہی وہ دعا ہے جو دعائے خلیل ہے، جس کو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت، او کما قال رسول اللہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اپنے ابا حضرت ابراہیم کی میں دعا ہوں، اور فرمایا کہ میں خواب ہوں جو میری اماں نے میری ولادت سے پہلے دیکھے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی کیا دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، دوسری جگہ منہم، اللہ یہاں پیغمبر بھیج، رسول بھیج، ان میں سے بھیج۔ تو اس لیے لازم بات ہے کہ رسول جو ہے وہ بشر ہوگا، سید البشر ہوگا، افضل البشر ہوگا، خیر البشر ہوگا، لیکن ہوگا بشر، ہوگا اولاد آدم۔ اس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، دکھ بھی ہوگا، سکھ بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی، غم بھی ہوگا، تاکہ وہ اپنی امت کے ساتھ ہر معاملے میں شیئر کر سکے۔ ایک تو ان کو اللہ نے یہ رد کر دیا، دوسرا ان کو شبہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ چلو جی اب مان لیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر اللہ نے نبوت و رسالت کا فیصلہ فرمانا تھا تو پھر مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی کو رسول اور پیغمبر بناتے، آپ کو کیوں بنایا؟ آپ تو غریب ہیں، آپ کے ابا فوت ہو گئے، کفالت دادے کی ہے، یتیمی کی زندگی آپ نے بسر کی ہے، نہ گھر میں دولت ہے، نہ اور کوئی آپ کے ساتھ لشکر ہے، نہ آپ کے ساتھ کوئی جماعت ہے۔ اگر اللہ نے قرآن اتارنا ہی تھا تو کسی بڑے آدمی پہ اتارتا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ مکہ اور طائف کے جو بڑے لوگ ہیں، عروہ ہے، عروۃ ابن مسعود ہے، مسعود ثقفی ہے، اسی طرح ولید ابن المغیرہ ہے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے نبی نہیں بنایا، آپ کو کیوں بنا دیا؟ اگر بڑے آدمی کو نبی بناتے تو ساری بات ہے کہ اس کی بات کو لوگ سنتے، لوگ مانتے۔ تو اس کا بھی اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا، کیا ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، نبوت تو بڑی چیز ہے،
یہ دنیا میں جو نظام رزق ہے کیا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے؟ تم تقسیم کرتے ہو کہ ہم تقسیم کرتے ہیں؟ کسی کو غنی بناتے ہیں، کسی کو فقیر بناتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا دیتے ہیں۔ یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ جب تم رزق کی تقسیم کے حقدار بھی نہیں ہو تو پھر نبوت کی تقسیم کوئی تم سے کیسے پوچھے کہ بھئی یہ رزق بھی تو ہم نے تقسیم کیا ہے، تم تو اس میں بھی نہیں کر سکتے کہ یہ دو آدمی بڑے ہیں باقی غریب ہیں۔ تو نبوت جو ہے وہ تو اللہ جس کو چاہے گا دے گا، تم کون ہو اعتراض کرنے والے کہ اس کو دیا اس کو کیوں نہیں دیا؟ تو اس کا بھی اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا۔ تیسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے کہ اگر آپ ایسا کریں کہ مکے کی سرزمین جو ہے اس میں سبزہ آ جائے، کھیتیاں آ جائیں، نہریں آ جائیں، چشمے آ جائیں، پھل آ جائیں، درخت آ جائیں، سبزہ آ جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ کر کے ہمیں دکھا دیں تو پھر ہم مان لیں گے۔ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم آپ پر ایمان نہیں لے آتے جب تک آپ ہمیں چشمے نکال کے نہ دکھائیں۔ اس کا بھی اللہ نے جواب دے دیا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہہ دو پاک ہے میرے رب کی ذات، میں انسان ہوں، میں پیغمبر ہوں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں جو چاہوں کر دوں۔ اللہ چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو نہ دے۔ اصل بات یہ تھی کہ اللہ چاہتے دے دیتے، لیکن مقصد یہ تھا کہ اگر ہر بندے کا مطالبہ مانا جائے، ایک بندہ کہے کہ جناب مجھے باغ چاہیے کھجوروں کا، دوسرا کہے انگوروں کا، تیسرا کہے انار کا، چوتھا کہے، تو نبی تو بس یہی معجزے دکھاتا رہے، باقی کام تو سارے پورے ہو گئے نا۔ تو اس لیے اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ تمہارا یہ مطالبہ جو ہے غلط ہے، اللہ نے کئی معجزے دیے ہیں لیکن تم جو چاہتے ہو تو تمہارے ہاتھ میں تھوڑا ہے، نہ انبیاء کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک بات اور وہ کرتے تھے کہ بھئی ام یقولون نفتراہ، ایک اور شبہ وہ ظاہر کرتے تھے کہ بھئی قرآن اللہ نے نہیں اتارا، اللہ کے نبی نے خود بنایا ہے۔ یہ قرآن وحی نہیں ہے، اللہ نے نہیں بھیجا ہے، انہوں نے خود بنایا۔ کبھی کہہ دیتے اساطیر الاولین، پرانے دور کی کتابیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، وہ حضور پاک کو کہیں سے مل گئی ہیں، وہی آپ ہمیں سنا دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن آیا ہے۔ مقصد یہی تھا کہ بھئی یہ قرآن نہیں ہے، اللہ نے نہیں اتارا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجمی آدمی تھا، کبھی کبھی حضور اس کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، تو انہوں نے یہ بھی ایک الزام لگایا کہ معلم، حضور سیکھتے ہیں اس سے پھر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اس کا بھی اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا کہ اگر تم جانتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کے نبی نے بنایا ہے تو اللہ کا نبی بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، تم بھی عرب ہو، بناؤ قرآن کا مقابلہ کرو۔ بھئی تمہیں کیا ان سی پھانسی لگی ہوئی ہے؟ تم بھی تو عرب ہو، تم بھی تو وہ بڑے بڑے فصیح ہو، بلیغ ہو، ادیب ہو، بڑے بڑے تمہارے اندر شاعر ہیں۔ یعنی جاہلیت میں ایسے شعراء ہوتے تھے کہ کھڑے کھڑے 200 400 شعر کا یعنی فی البدی پڑھ جاتے تھے، تو تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اللہ نے پہلے فرمایا چلو فاتو بعشر سور من مثلہ، ہم نے تو 114 صورتیں اتاری ہے نا، تم چلو 10 بنا لاؤ، چلو بڑی صورتیں نہ بنا سکو 10 چھوٹی جیسی بنا لو۔ پھر اللہ نے ان کو تحدی کی کہ میرا مدنی چلو آپ ان کو کہہ دیں فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ چلو 10 نہیں بنا سکتے ہو بدبختو تو ایک تو بناؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فاتو بحدیث، چلو ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ تو اس کا بھی اللہ نے جواب دے دیا
اور یہ بھی اپنے نبی پاک کو بتلا دیا کہ آپ بے فکر ہو کے چیلنج کریں، علم تفعلوا ولن تفعلوا، یہ زمانے ماضی میں بھی اور قیامت تک بھی قرآن کے مقابلے پہ قرآن نہیں بنا سکتے۔ آپ بالکل نہ گھبرائیں، یہ نہ سوچیں کہ عربی ہیں شاید بنا لیں، شاید اکٹھے ہو کے کوئی ایک آدھی آیت بنا لیں۔ موسم حج میں جو بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے وہ اپنا کوئی نیا کلام ہوتا نا اس کو لکھ کے کعبۃ اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیتے تھے۔ اسی سے ہماری ایک ادب کی کتاب ہے سبع معلقہ، اس کا نام ہے سبع معلقہ، یعنی وہ محاضرات، وہ کلام جو لٹکایا گیا۔ تو ایک مسلمان کے دل میں بھی خیال آیا، اس نے کہا یہ جو سارا لکھ کے لگاتے ہیں چلو ہم بھی اللہ کے قرآن کی آیات لکھ دیتے ہیں۔ اس نے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر یہ لکھ کے لٹکا دی۔ اب جب آئے لوگ دیکھا شاعر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کمال ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ آخر وہ اپنے سب سے بڑے جو ان کے اساتذہ تھے، بڑے استاد الشعراء تھے، ان کو لے آئے۔ اس نے آگے جب پڑھا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، جب اس نے پڑھا اس نے کہا بات سنو، واللہ لیس ھذا کلام البشر، خدا کی قسم یہ بندے کا کلام نہیں ہے، اس کا نہیں مقابلہ ہو سکتا۔ کیوں کہ اس چھوٹی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام بھی دیا ہے، اکرام بھی کیا ہے۔ میرا مدنی انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو دیا ہم نے کوثر، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے۔ اب اللہ کے شکر میں فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں، بندگی کریں اور اللہ کے نام پہ قربانی کریں۔ یاد رکھیں کہ بعض علماء نے اس آیت سے جو لیا ہے کہ ہاتھ سینے کے اوپر اور ٹھوڑی کے نیچے نہر پہ باندھے جائیں، وہ بعض کبھی کبھی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ فصل لربک وانحر، آپ رب کی نماز پڑھیں اور سینے سے اوپر ہاتھ اپنی ٹھوڑی اپنے حلق کے نیچے باندھ لیں، تو یہ استدلال اتنا قوی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ جب پہلے لفظ صلاۃ کا موجود ہے اور آگے واہ حرف ہے، عاطفہ ہے، تو لازم معطوف اور معطوف علیہ میں تغایر ہونا چاہیے، نماز الگ ہو نہر الگ ہو۔ اگر نہر بھی نماز ہے تو پھر صلی کہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ فصل لربک وانحر، نہر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کریں، صلی میں عبادت بدنیہ آ گئی اور نہر قربانی کے اندر جو ہے عبادت مالی آ گئی۔ اسی لیے یوم العشر کو یوم النحر کہا جاتا ہے کہ وہ قربانیوں کا دن ہے، اسی لیے کہتے ہیں منحر، یہ قربان گاہ ہے، یہ قربانی کے دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا تھا قربانی کرنے کا، جو امت آج تک بھی کرتی ہے اور قیامت تک بھی کرے گی۔ تو اس سے مراد یاد رکھیں ہمیشہ نماز کا حکم تو پہلے موجود ہے، اب اس میں یہ تو نہیں بتایا جا رہا نا کہ رکوع بھی کرنا ہے، سجود بھی کرنا ہے، ہاتھ تم نے کہاں باندھنے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، بعض علماء نے فرمایا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرتکم علی الحوض، میری امت میں سب سے پہلے
جنت میں جا کے حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اور تمہاری انتظار کروں گا. اور حضور پھر اپنی امت کو، ایمان والوں کو، توحید والوں کو، کلمہ شہادت پہ موت آنے والوں کو حوض کوثر پلائیں گے اپنے ہاتھ سے. یہ عظیم نعمت ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو عطا فرمائی ہے، اور کسی پیغمبر کو یہ نہیں ملے گا. فرمایا فصلی لربک، پھر شکر میں نماز پڑھو، شکر میں قربانی کرو. اور دیکھیں فرمایا وہاں عطا ہے، یہاں عبادت کا حکم ہے، یہاں قربانی کا حکم ہے. اور آگے اللہ اپنے نبی کو تسلی بھی دیتی ہے، ان شانئک هو الابتر. میرا مدنی تیرا دشمن جو ہے وہ مقطوع النسل ہے. یہ بدبخت جو کہتے ہیں کہ حضور کی اولاد نہیں ہے، حضور کے بیٹے نہیں ہیں، تو جب بندے کی اولاد نہ ہو تو مر جانے کے بعد اس کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ بدبخت جو کہنے والے ہیں ہم ان کے نام کو مٹا دیں گے، تیرا نام تو قیامت تک ہم اونچا کر دیں گے. ان شانئک هو الابتر. آج دیکھ لیں دنیا میں کوئی ابو جہل کا نام نہیں لیتا، لے گا تو کیا کہے گا لعنت اللہ ہے. ابو جہل کے باپ کو جانتے ہو؟ اس کی ماں کا کیا نام تھا کوئی جانتا ہے؟ مر گئے، دفع ہو گئے. قارون تھا مر گیا، حامان ہے، شداد ہے. یہ تو قرآن نے نام لے دیا، اور کوئی جانتا بھی نہ کہ کون فرعون تھا، کون قارون تھا، کون حامان تھا، کون شداد تھا. لیکن اللہ کے نبی کی ہر کلمے پڑھنے والا اولاد ہے. اس لیے حضور نے فرمایا انا اولا، میں تم کو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہوں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو حضور اپنی امت کے لیے باپ ہیں، تو ساری امت جب اولاد ہے تو حضور کا تو قیامت تک اور درجہ بلند ہوتا جائے گا. تو اب وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس میں عطا بھی ہے، اس میں حکم بھی ہے، اور اس کے اندر دشمن کی ہلاکت کی خبر بھی ہے. یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا کہ اتنا جامع معنی 3 کلمات میں ساری بات کہہ دی جائے. یہ کون مائی کا لال ہے جو کہہ سکتا ہے؟ یہ واللہ لیس ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. اسی لیے جب ولید بن المغیرہ نے قرآن سنا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، واپس آنے کے بعد گھبرایا. کافروں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتے بات سنو، واللہ لیس بسحر ولا بشعر ولا بکہانت بل اعلاہ مصفر. یہ نبی جو کلام پڑھتا ہے خدا کی قسم نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے. یہ تو کوئی ایسی کلام ہے جس کا اصل بھی محفوظ ہے اور جس کا آلہ جو ہے وہ ثمر آور ہے. معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، مان لو اللہ کے کلام کو. تو اس کا بھی جواب دے دیا قرآن نے کہ ظالموں، اگر یہ قرآن نبی نے بنایا ہے تو آؤ تم بھی بناؤ، مقابلہ کرو، آ جاؤ میدان میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ دنیا کی پوری قوتیں جو آج اپنے آپ کو سپریم کہلاتے ہیں، سپر پاور کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو آنا والا غیری سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پورے عالم پہ اب ہمارا تسلط ہے، اب ہمارا آرڈر چلے گا، لاؤ اللہ کے قرآن کا مقابلہ کرو. مقابلہ تو بڑی بات ہے نا. تم کوئی ایک بچہ تو ڈھونڈ کے لے آؤ پوری دنیا کی مسیحی آبادی سے، نصرانیوں سے، جس کو تورات، جس کو انجیل یاد ہو. ایک بندہ لے آؤ، مقابلہ کرو نا. کوئی انجیل کا حافظ بھی لے آؤ. اگر یہودیوں کو اپنے جینیس ہونے پہ بڑا فخر ہے کہ وہ کہتی ہے کہ انسان تو ہم ہیں، باقی تو سب حیوان ہیں. یہودیت کا یہ نعرہ ہے کہ ساری دنیا میں جو ہے یہ حیوان ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں حکومت کرنے کا حق ہے، باقی تو سب ہمارے غلام ہیں. تم اتنے بڑے جینیس ہو تو چلو ایک تورات کا حافظ لے آؤ میدان میں. تم کہتے ہو نا ہمارے پاس تورات موجود ہے، ٹھیک ہے موجود ہے، عہد قدیم بھی موجود ہے، عہد جدید بھی موجود ہے، تالمود بھی موجود ہے. ایک حافظ تو نکالو.
لیکن اللہ کے قرآن یاد رکھیں، دیکھیں 7 سال کے بچے ہیں اور پورا قرآن حفظ ہے، اس سے بڑا کوئی معجزہ ہے؟ اور یار 7 سال کے بچے کو تو اچھی طرح استنجا کرنا بھی نہیں آتا، لیکن معجزہ ہے قرآن کا کہ 7 سال کا بچہ وضو کرنا بھی نہیں جاتا، کھڑا ہے پڑھ رہا ہے، سارا قرآن سنا دے گا۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی ہو، عربی ہے، انڈونیشی ہے، اجمی ہے، فارسی ہے، پٹھان ہے، ازبک ہے، تاجک ہے، کوئی ہے قرآن یاد ہے، قرآن عربی میں پڑھ رہا۔ اب تو ماشاءاللہ ہر دنیا میں، انڈو پاک میں بھی، انڈونیشیا میں بھی، ساری دنیا میں ایسے ایسے ماشاءاللہ عجم کے قاری پیدا ہوئے ہیں جو پڑھ رہے ہوں تو پتہ لگتا ہے عبد الباسط پڑھ رہا ہے، جو پڑھ رہے ہوں تو پتہ لگتا ہے صدیق المنشاوی پڑھ رہا ہے۔ بعض ایسا پڑھتے ہیں جیسے ائمہ حرم پڑھتے ہیں، اگر ان کی آپ شکل نہ دیکھیں نا آپ کہیں کیونکہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ نے ایسا ان کو لہم دے دیا ہے، تو آپ بھی تو دنیا میں ایک حافظ تورات پیش کریں، حافظ انجیل پیش کریں، کوئی آپ بائبل کا حافظ پیش کریں، کوئی تالمود کا حافظ پیش کریں، کیا آخر بلا ہے تم کو کہ تمہیں وہ کتاب یاد نہیں ہوتی؟ اچھا یاد ہونا تو بڑی بات ہے نا جی۔ احمد دیداد بیچارہ، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، وہ عالم تو نہیں تھا بیچارہ، لیکن عیسائیت کے خلاف مناظر بڑا تھا، اس کا ایک مشن تھا، اس نے ساری زندگی اسی پہ لگا دی۔ وہ بیچارے عالم نہیں تھے لیکن انہوں نے بڑا کام کیا عیسائیت کے خلاف، بڑا انہوں نے جہاد کیا، بڑے بڑے مناظرے کیے، حتیٰ کہ ان کا جو سب سے بڑا فادر تھا نا اس کے ساتھ بھی اس نے عالمی سطح پہ مناظرہ کیا۔ بس اللہ جس سے چاہے کام لے لے، وہ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ ہر کام عالم ہی کرے گا، کوئی کوئی کر لیتا ہے، کوئی کر لیتا ہے۔ لکل فن رجال، اللہ ہر فن کا آدمی پیدا کر۔ ہمارے ہاں ہوتے تھے حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ ہم تو چھوٹے تھے جب دیکھا، پوری طرح شکل بھی یاد نہیں ہے، لیکن وہ بھی عالم نہیں تھے۔ اچھا پہلے قادیانی تھے، اللہ نے ہدایت کی، مسلمان ہو گئے، سب سے بڑے مناظر تھے اہل سنت والجماعت کے قادیانیت کے خلاف۔ اچھا قادیانی ان کی کمزوری جانتے تھے، قادیانی جو تھے ان کی کمزوری کو جانتے، کبھی مناظرہ ہوتا وہ کہتے جی اختر صاحب، لال حسین اختر صاحب کوئی حدیث تو پڑھو نا، کوئی عبادت تو پڑھو نا۔ ان کو پتا تھا کہ عبادت تو غلط پڑے گا، وہ کہتے بھی پہلے میں تمہارے نبی کی حدیث سے تو فارغ ہو جاؤں، اپنے نبی کی حدیث میں بعد میں پڑھوں گا، مجھے پہلے تم اپنے مرزے کی حدیث تو پڑھنے دو نا۔ تو ایسا ان کو چکر دیتے کہ وہ بیچارے شکست کھا کے بھاگ جاتے۔ عالم نہیں تھے لیکن مناظر تھے بہت بڑے۔ فن مناظرہ ایک الگ علم ہے، علم مناظرہ علم ہے، وہ پڑھنا پڑتا ہے، اس کی کتابیں الگ ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے ان کو ایسا ملکہ دیا تھا، بعد میں تو ماشاءاللہ مطالعہ کرتے کرتے آخر عالم بن گئے، لیکن یہ ہے نا کہ بعض لوگ مطالعے کے ذریعے سے عالم بنتے ہیں، لیکن صحیح عالم وہ ہوتا ہے فات البیوت من ابوابها، جو سیدھے راستے سے علم حاصل کرے۔ سیدھا راستے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کبھی مدرسے میں جائے، پہلے ابتدائی کتابیں پڑھے، پھر ابتدائیہ میں آئے، پھر متوسطہ میں آئے، پھر ثانویہ میں آئے، پھر اس کے بعد کلیہ میں آئے، پھر اس کے بعد جامعہ میں آئے، پھر اس کے بعد تخصص کرے، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ 14 علوم ہیں، جب تک آدمی کا ان 14 علوم پر پورا عبور نہ ہو اس کو تفسیر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اب ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ جی ہر انگریزی پڑھا لکھا بھی مفسر ہے، ہر پروفیسر بھی مفسر ہیں، ماشاءاللہ کوئی ڈاکٹر ہو تو سبحان اللہ وہ تو ڈاکٹر ہو گیا نا، وہ بھی مفسر ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں۔ لیکن قرآن کا علم بڑا گہرا علم ہے، حتیٰ کہ یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا ہے کہ مثلا قرآن میں ایک لفظ ہے، یہ تھے آپ پڑھیں، کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر۔ اس کتاب کا کیا نام ہے؟ تفسیر کا کیا معنی؟
اچھا، تفسیر، تعویل، معنی، کلمہ، ان میں کیا فرق ہے؟ اب ہر آدمی کہہ رہے گا تفسیر 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 جو ہے، تفسیر کا کیا معنی ہے؟ ایک عام معنی ہے، مشہور تفسیر کا معنی ہوتا ہے بیان، تبیین، ایضاح، کسی چیز کا کھولنا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تفسیر ہے، لفظ ہے، لیکن یہ مقلوب لفظ ہے. یہ مقلوب معنی الٹا، یعنی تصفیر. تفسیر کو کرو تصفیر معنی صفرت المرأۃ وجہہا. اگر کوئی عورت اپنا چہرہ کھول دے تو ہم کہیں گے صفرت المرأۃ ای کشفت عن وجہہا، اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا. تو اللہ کے قرآن کے جو اخلاق ہیں ان پر پردے کو ہٹا دینا جو ہے وہ تفسیر ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا جی ہم مسافر ہیں، سفر پہ آئے ہیں. سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ کہ آدمی کا حال کھل جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے اس کا کیا حال ہے. ویسے تو سارے ماشاءاللہ پیر ہیں نا، بزرگ ہیں، مولوی ہیں، لیکن جب سفر کرو گے پھر پتہ لگے گا نا کہ حضرت کتنے پانی میں ہیں. تو سفر میں آدمی کا حال کھل. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے سے پوچھا کہ فلاں بندے کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. آپ نے فرمایا تم اس کے کبھی ہمسائے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے ان کے ساتھ کبھی آپ نے سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کہا بس تم نہیں جانتے، مت بتاؤ، میں تم سے نہیں. جب تم نے اس کے ساتھ سفر ہی نہیں کیا، کبھی اس کے قریب ہی نہیں رہے، تمہیں کیا پتا اس کے حال کا؟ دور میں تو سارے مولوی ہوتے ہیں، سارے پیر ہوتے ہیں، قریب رہو تو پتہ لگے کتنے بڑے درندے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگ تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ فرماتے تھے بیٹا مولوی کی تقریر سنا کرو، اس کے قریب نہ جایا کرو. کہتے تھے مولویوں کی تقریر شکریر سن لیا کرو، ان کا بادشاہ بھی سنا کرو، لیکن ان کے قریب نہ جانا، بے تکلفی نہ بنانا، گھر میں آنا جانا نہ شروع. کیوں؟ اندر جاؤ گے جب ان کا حال دیکھو گے تم دین سے بھی بھاگ جاؤ گے. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ چوں خلوت میں روندہ کار دیگر میں کنند. یہ جی آج کل کے مولوی پیر بنے ہوئے ہیں، جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں پھر ان کے اور کام ہیں. جیسے محاورہ ہے اردو میں بھی کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. یہ تقریر میں بیٹھے ہوں تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا یہ شبلی آیا ہوا ہے، غزالی آیا ہوا ہے. رات کو نماز ہی نہیں پڑھتے شریف آدمی. 2 بجے جلسہ ختم ہوگا، سو جائیں گے، اٹھیں گے صبح 8 بجے. ساری دنیا کو نماز میں لیکچر دینے والا خود سو جاتا ہے. اس لیے ان کے قریب نہ رہا کرے. وہ الگ لوگ تھے اللہ والے جن کا اندر باہر ایک تھا. ان کے قریب رہنے سے آدمی اور زیادہ معتقد ہوتا تھا کہ جب ان کو اندر جا کے دیکھتا تھا کہ یار بظاہر تو یہ بڑا ماشاءاللہ اور اندر تو فاقہ ہے، بھوک ہے اور غربت ہے، پریشانی ہے، اندر تو ان کا یہ حال ہے. اور کبھی رہتا دیکھتے کہ وہ تو ساری رات مصلی پہ بیٹھے رو رہے ہیں. وہاں عقیدت بڑھ جاتی تھی کیونکہ وہ حقیقی معنی میں علماء تھے اور مولوی تھے اور عالم تھے اور اولیاء تھے. تو اس لیے بہرحال ایک فن ہوتا ہے مناظرے کا. تو احمد دیدات کا جب ان کے سب سے بڑے پادری سے مناظرہ ہوا، اچھا وہ مناظرہ بھی ایسا تھا کہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے نا لائیو دکھا رہا تھا، یعنی پوری دنیا کو اسی وقت تازہ بتازہ حالات نشر کر رہا تھا. تو جب مناظرہ شروع ہوا تو احمد دیدات نے اس سے ایک بات کی، اس نے کہا فادر تم دیکھو بات سنو، تمہارے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا جی یہ انجیل ہے. اس نے کہا دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فلاں صفحے سے فلاں جگہ تک تم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی کتاب میں سے یہ 1-2 پیراگراف پڑھ دو، اور تم مجھے جہاں سے کہو گے قرآن میں سے میں بھی پڑھوں گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو احمد دیدات نے کہا کہ کھولو فلاں صفحہ کھولو اور ایسے پڑھو. اس نے جب صفحہ کھولا، اب وہ کہ کوئی پڑھنا ضروری ہے؟ اس نے کہا بھائی پڑھنا کیا ہے، انجیل ہے نا، جب یہ تمہارے نبی کی کتاب ہے تو پڑھنے میں تمہیں کون سی پھانسی لگی ہوئی ہے؟ تم مجھے کہو جہاں سے کہو میں قرآن پڑھتا ہوں.
اب وہ جناب آئیں بائیں شائیں کرے، اس نے کہا دیکھو بات سنو، تم یہ 1.5 صفحہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ دو، سنا دو کہ جناب یہ انجیل ہے، یہ ہمارے نبی پہ اللہ نے وحی کی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تم سنا دو، تم مناظرہ جیت گئے، میں ہار گیا۔ اب وہ جناب کبھی یہ کہے کبھی وہ کہے، آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے تم زہر کا پیالہ پی لو گے لیکن کتاب اپنی نہیں پڑھو گے۔ کیوں؟ اندر سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ معاف کرے، پھر کیا پڑھے؟ جو ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو شریف آدمی بھی نہیں سوچ سکتا، کوئی انسان بھی تصور نہیں کر سکتا کہ نبی ایسے ہوتے ہیں۔ نہیں پڑھا اس نے آخر وقت تک۔ انہوں نے کہا اب تم مجھے چیلنج کرو، یہاں سے کہو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب اللہ کی کتاب ہے ہمیں پڑھنے میں سنانے میں کیا ڈر ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کا یہ جو اعتراض تھا کہ نبی نے خود بنایا، اس کا بھی جواب آ گیا۔ اچھا، اب ایک دوسرے انداز میں اس صورت میں وہ جواب ہے۔ ایک تو وہ تھا نا کہ اگر اللہ کا قرآن نبی نے بنایا تم بھی بناؤ۔ اب یہاں دوسرے رنگ میں جواب ہے۔ وہ جواب کیا تھا؟ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو کہہ دو، چیلنج کرو کہ بدبختو، اگر میں نے بنایا ہے تو پھر مجھے تم اللہ سے تو بچا ہی نہیں سکتے نا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیوں؟ اگر میں اللہ پہ جھوٹ بولوں گا تو اللہ معاف تو نہیں کر دیں گے نا۔ جو بندہ اللہ پہ جھوٹ بولے گا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی پکڑ لیں گے اور آخرت میں بھی پکڑ لیں گے۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، اور وہ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تم جن چیزوں میں پڑے ہوئے ہو سب اللہ کو پتا ہے، فکر نہ کرو، اللہ تم سے بھی بدلہ لیں گے۔ باقی میری نبوت، میری رسالت، کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن آخر میں اللہ نے فرمایا ان کو بتلا دو، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اتنے انکار کے بعد، اتنے کفر کے بعد اگر توبہ کرو تو اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اب بھی ایمان لے آؤ، بچ جاؤ جہنم سے۔ اور دوسری رسالت کا جواب دیا کہ ظالم ہو، میں کو پہلی دفعہ رسول آیا ہوں کہ تم سارے چیخ پڑتے ہو، سارے میرے نبوت کے مخالف ہو گئے ہو، سارے مجھے دکھ پہنچانے پہ تیار۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کہہ دو میں کو پہلا رسول، پہلے رسول نہیں آئے۔ لیکن یاد رکھو کہ مشرکین مکہ کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا۔ مشرکین مکہ جو ہیں ان کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا۔ ان کو یہ کہنا کہ میں پہلا رسول تو نہیں ہوں، تو علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ براہ راست تو نہیں آیا، لیکن حضرت ابراہیم کو تو وہ بھی مانتے تھے نا، اور ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ اور اسی طرح ان کا اہل کتاب سے بھی ملنا جلنا تھا۔ کعب بن الاشرف بھی آتا تھا، بڑے بڑے یہودی بھی آتے تھے، ان سے بھی وہ سنتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی گزرے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول گزرے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میری نبوت نئی بات تو نہیں ہے کہ تم پریشان ہو گئے ہو اور انکار پہ تل گئے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں کوئی پہلا رسول تو نہیں ہوں کہ تم فوراً انکار کر بیٹھو۔ اور آگے یہ بھی فرما دی وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور میں عالم الغیب نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھے غیب کے علوم پہ احاطہ نہیں ہے، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارا یا میرا انجام کیا ہوگا، اللہ تمہیں دنیا میں ہلاک کر دیں گے یا آخرت کا عذاب دیں گے، مجھے مکہ چھوڑنا پڑے گا یا مکے میں رہنا ہوگا، مجھے تو ان چیزوں کا بھی پتہ نہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یہ دنیاوی معاملات جو ہیں ان میں مجھے نہیں پتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں تمہارا کیا ہوگا اور میرا کیا ہوگا، اللہ
اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، مجھے تو آخرت کا پتہ ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ جنت میں جائے گا اور جو کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وہی بات کہتا ہوں، اسی بات پہ چلتا ہوں جو اللہ مجھے حکم دیتے ہیں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں میں مگر ڈر سنانے والا۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ جیسے پہلی امتوں پہ عذاب آیا اللہ تم پہ پتھر برسا دیں گے، اللہ تم کو زمین میں دھنسا دیں گے، اللہ تمہاری شکلیں بدل ڈالیں گے۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ میں دنیا میں قتل ہو جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا یا ہجرت کر کے مجبور ہو جاؤں گا۔ میں وہ جانتا ہوں جو اللہ مجھے خبر دیتے ہیں، جتنی اللہ حکم فرماتے ہیں وہی آگے میں پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ میں رسول ہوں۔ اس لیے وہ بات آ گئی۔ یہ رسالت کی دلیل کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، کھول کھول کے ڈر سنانے والا، نذیر۔ اللہ کے پیغمبر نذیر بھی ہوتے ہیں، بشیر بھی ہوتے ہیں، مومنوں کو خوشخبری سناتے ہیں، کافروں کو ڈر سناتے ہیں۔ جیسے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور جیسے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور جیسے اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور جیسے فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ لیکن یاد رکھو نذیر مانا ڈرانے والا، لیکن یاد رکھو لفظ نذیر کا ایک فرق ہے۔ ڈرانے والے کو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا تخویف کرنے والا، خوف دلانے والا، لیکن لفظ نذیر میں ایک یاد رکھیں ایک حکمت ہے۔ نذیر کہتے ہیں وہ ڈرانے والا جس کے دل میں شفقت بھی ہو، رحمت بھی ہو، وہ اس لیے ڈرا رہا ہے کہ میری امت جہنم سے بچ جائے، یہ نذیر ہوتا ہے۔ ایک ہے مطلق ڈرانے والا، سانپ ڈرانے والا ہے، کوئی درندہ آ جائے وہ بھی ڈرانے والا ہے، لیکن نذیر کے معنی میں یہ ہے کہ ڈرا تو رہا ہے لیکن ڈرانے میں بھی شفقت ہے، ڈرانے میں بھی محبت ہے۔ مقصد پیغمبر کا کیا ہے؟ میری امت جہنم سے بچ جائے، یہ جہنم میں جلنے سے بچ جائے، تو اس کے اندر بھی ایک ہمدردی ہے، ایک رحمت ہے، اور اسی لیے قرآن میں لفظ ہمیشہ انبیاء کے حق میں نذیر آتا ہے، رسلا مبشرین یہی وجہ ہے کہ قیامت میں فرشتے جب کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو پوچھیں گے بدبختو جہنم میں جو ڈال رہے ہو ما اتاکم من نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے آیا تھا فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے انکار کر دیا، ہم نے کہا اللہ نے قرآن نہیں بھیجا، وحی نہیں بھیجی ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اب علماء نے فرمایا یا تو یہ ان کا قول ہے کافروں کا کہ انہوں نے پیغمبروں سے کہا کہ تم بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، یا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اے کافرو تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اب جناب حسرت میں کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل، آکاش ہم نے بات سن لی ہوتی، انبیاء کی بات سن لی ہوتی، علماء کی بات سن کے مان لی ہوتی، یا اتنی سمجھ ہوتی کہ ہم خود بات کو پڑھ کے سمجھ لیتے۔ ما كنا اصحاب السعیر، آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، آج اقرار کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا، لیکن آج کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اللهم اجرنا من النار، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى برحمتك يا ارحم الراحمين۔
جی کہ میرا بیٹی ہے لیکن بیٹا نہیں ہے. میرا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ ایمان رکھو. اس کی مرضی ہے. یخلق ما یشاء. اسی طرح فرمایا یہب لمن یشاء. جس کو چاہیں لڑکیاں دیں, جس کو چاہیں لڑکے دیں, جس کو چاہیں جوڑے دیں, اور جس کو چاہیں ایک بھی نہ دیں. اس کی مرضی ہے. پہلا تو اپنا ایمان رکھو. اگر اللہ نے لڑکی دی ہے وہ بھی اولاد ہے, نعمت ہے, اللہ کا شکر کرو. یہ بھی نہ دیتا کیا کرتے تم؟ نمبر 2 یہ ہے کہ اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگتے رہو. اور وہ دعائیں جو قرآن میں ہیں وہ سب سے زیادہ مؤثر ہیں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. رب هب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ جو دعائیں ہیں قرآن کی, یہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو. اور تیسری بات یہ ہے کہ آج میڈیکل سائنس جو ہے نا وہ بھی بڑی ترقی کر گئی ہے. اصل میں مرد عورت میں جو جراثیم اللہ نے رکھے ہیں نا جی, یہ کم از کم 3 ملین ہوتا ہے ایک میں. 30 لاکھ جرثومہ ہوتا ہے جو ایک وقت بندے کا پانی نکلتا ہے. اس میں اولاد والے جو ہوتے ہیں ایک ایکس کہلاتا ہے, ایک وائی کہلاتا ہے. تو اب اس کے لیے دنیا میں ایسی دوائیں بھی آ گئی ہیں کہ آپ میڈیکل چیک اپ کرانے کے بعد دیکھیں کہ ایکس کم ہے, وائی کم ہے, تو اس کا وہ دوا دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ بیٹا دے دیں گے, اللہ قادر ہے. کہتے جی کہ جو آدمی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, حضور نے فرمایا یہ منافق ہے. منافق کی علامت ہے کہ اذا خاصم فجرا, کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالیاں دے. یہ مومن کی علامت ہی نہیں ہے. مومن کے منہ سے گندی چیز کیسے نکل سکتی ہے؟ میں مکے میں رہتا ہوں, حج کا بھی ارادہ ہے, تو مکے میں رہنے والوں کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل ہے کہ حج مفرد کریں. ان کے لیے یعنی قران یا ان کے لیے تمتع اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تمتع اور قران ان کا ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. تو ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حج افراد کریں. باقی اہم کے نزدیک کر سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں عمرہ کرے گا تمتع ہو جائے گا بس. مولانا اخلاق قاسمی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, فوت ہو گئے, ہندوستان کے علماء میں سے تھے. اللہ مغفرت فرمائے, اللہ پاک درجات بلند فرمائے, اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. علماء جس سرزمین میں بھی ہیں, علم والے, دین والے, اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. کہتے ہیں جی کہ دم پڑ جائے تو میرے ساتھی جو ہیں وہ گوشت کھا سکتے ہیں. اگر آپ کے ساتھی غریب ہیں, مسکین ہیں, فقیر ہیں, کھا سکتے ہیں. میں نے ویزا آیا تھا عمرے کے لیے, کوشش کر رہا ہوں کہ میری مدت ویزا بڑھ جائے اور میں حج کروں. میں اپنا حج کر چکا ہوں, اپنے والد کے لیے کرنا چاہتا ہوں. بالکل کریں, لیکن جب حج قریب آ جائے تو حج بدل کے مسائل کتابوں میں بھی پڑھ لیں, علماء سے بھی سمجھ لیں. میں نے مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام باندھا, لوگ فوٹو بنوا رہے تھے, میں نے بھی بنوایا. توبہ کرو, گناہ ہے. کہتے جی کہ میری اولاد نہیں ہے, میں نے علاج بھی کرایا ہے, ڈاکٹروں نے بتایا کہ دونوں پتہ نہیں کیا ہے, پڑھا نہیں جا رہا. بہرحال اچھا, آپ کے پاس اگر پیسہ ہے اور آپ کی اولاد نہیں ہے
تو اس کے لیے بہتر علاج یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ بنا لو. کہیں مسجد بن رہی ہے، کہیں مدارس بن رہے ہیں، تاکہ جب تک وہ قائم رہیں گے تمہیں ثواب ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ بنا دو. اور ویسے یہ بھی چیک کر لو کہ کیا تم ٹھیک ہو یا بیوی ٹھیک نہیں ہے. اگر بیوی میں نقص ہے دوسری شادی کر لو، اور اگر تمہارے اندر نقص ہے تو پھر تو شادی کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بھی تو اولاد نہیں ہوگی نا. پہلے آپ اپنی چیک اپ کرائیں. آج کل علاج ہو جاتا ہے، یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں رہا. وہ پرانے دور کی بات ہے جب علاج نہیں ہوتے تھے. آج کل علاج ہو جاتا ہے. بلکہ مدینہ شریف میں ایک بوٹی تھی، مجھے بھول گیا اس کا، کسی حکیم سے رجوع کرو، اس کا نام تھا حب البان. حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بزرگ بھی تھے، شیخ بھی تھے، ایک لحاظ سے والد بھی تھے، تو وہ بھی بتایا کرتے تھے. میرے خیال میں شاید حضرت بنواتے بھی تھے. تو وہ صرف مدینہ منورہ میں کہیں ملتی ہے وہ دوائی. بان اس کا حبل بان، کسی حکیم سے پوچھو. اس میں یہ جب کھجور ہوتی ہے نا، جب اس کا پہلا بور لگتا ہے، بور نکلتا ہے نا چھوٹا چھوٹا، اس بور کو آپ توڑ کے دیکھیں نا، اس میں ایسے مادہ ہوتا ہے جیسے آدمی کے مادہ منویہ ہوتا ہے. تو اس کا بھی وہ کوئی ڈالتے ہیں، تو اس سے بھی وہ اولاد کا جراثیم جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ عالم، کسی حکیم سے پوچھنا، میری کہنے پہ عمل نہ کرنا. نیم حکیم خطرہ جان نا، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ ہے. میں تو سنی بات کر رہا ہوں، حکیم تھوڑا ہوں میں. بہرحال صدقہ جاریہ بھی بنا دو. اللہ نے پیسہ دیا ہے، کسی اچھی جگہ لگاؤ، کسی بنیاد میں لگاؤ. دیکھو نا، کسی کو 200 400 500 دے دو، کھا گیا، ختم ہو گیا. لیکن اگر کسی ایسی جگہ مسجد بناؤ جہاں مسجد نہ ہو اور ضرورت ہو. یہ نہیں ہے کہ محلے میں 10 مسجدیں پہلے ہیں، تم 11ویں بھی کھڑی کر دو. یہ غلط بات. بعض بڑے بڑے مدارس ہیں ماشاءاللہ جہاں ہزاروں طالب ہیں، کمرے نہیں ہیں، ان کو مدرسے کے کمرے بنا کے دے دو. ٹھوس کام کرو. کوئی آدمی کسی پہ جادو کراتا ہے، جادو کرنے کرانے والے کو حضور فرماتے ہیں وہ کفر کرتا ہے. من تسحر فقد کفر. اسی طرح قرآن میں ہے کہ ہاروت ماروت سے جو سیکھنے آتے وہ کہتے ہیں نہ سیکھو، نہ فتنۃ، ہم تو آزمائش میں ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو. تو سحر کرنے والا کرانے والا نعوذ باللہ کافر ہو جاتا ہے. توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو. میں مدینہ منورہ میں گیا، 2-3 دن رہا. مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ جب نماز ادا کرے گا تو پوری نماز پڑھے گا. جب امام مقیم ہے تم پوری پڑھو گے، اکیلا پڑھو تو قصر کرو گے. میں نے موبائل پر اپنے باپ کو کہا کہ میری بیٹی میری بیوی مجھ پہ، میرے اوپر حرام، دوسرے پر حلال. میرے باپ نے ٹیلی فون بند کر دیا، وہ لاکھ بند کر دے. تم نے تو حرام کر دیا نا، وہ حرام ہو گئی جناب، اب دوسرے پہ انشاءاللہ حلال ہوگی. تم دیکھتے رہنا. مسافر کی نماز وہی ہے جیسے مقیم کی ہے. فرق اتنا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، قصر ہو گئی. سنت اور نفل معاف ہے. کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اللہ ثواب دیں گے، ورنہ ضروری نہیں ہے. ورنہ نماز تو اسی طرح نماز ہے جیسے مقیم کی نماز ہے. نماز پڑھنے میں یا وضو کرنے میں یا نماز کے فرائض میں تو کوئی فرق نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ 4 رکعت والی نماز جو ہے وہ 2 رکعت پڑھی جائے گی، اور جو 2 رکعت والی ہے جیسے فجر وہ 2 پڑھیں گے، جیسے مغرب کی 3 رکعتیں وہ 3 پڑھیں گے. چونکہ وہ 1.5 ہو ہی نہیں سکتی نا، وہ تو تقسیم ہو نہیں سکتی ہے. البتہ ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، 4 رکعت کے بجائے آپ 2 رکعت پڑھیں گے. نفل اور سنت جو ہے معاف ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر معاف نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہے، لہذا ہر حال میں وتر پڑھنا ہوگا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر سنت ہے. وہ کہتے ہیں پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا. تو
تو نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تجعلنا من الآيسين. یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المستقیم